خلیفہ نامزد کیا گیا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری نہیں ہے، کہ یعنی وہ صحابی جو بدر میں شریک نہیں ہوئے، تو لہذا اس بنا پر ان کو خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ذی الحجہ کا مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، جانثار صحابہ کرام، اور ان میں جو عشرہ مبشرہ کے صحابی رسول ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہوئی 18 ذی الحجہ کو۔ آج کیونکہ 18 ذی الحجہ ہے تو اس حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے، ان کی جو سوانح حیات ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے کبار صحابہ میں سے ہیں، یعنی اسلام لانے والوں میں، یعنی شروع کے صحابہ کرام میں سے ہیں۔ بعض جو مورخین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ شروع کے اندر جو لوگ اسلام لائے، یعنی پہلے جو 10-15 لوگ ہیں، ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے ان کو جو اعزاز عطا کیا ہے، دیکھیں صحابہ کرام کی ساری جماعت ہی معزز ہے، سارے کے سارے قابل احترام ہیں، صحابہ کلہم عدول، سارے کے سارے عادل ہیں۔ اصحابی کالنجوم، میرے جو صحابی ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سابقون الاولون ہیں، جو مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ان کو دیا ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے تو صحابہ کرام کا مقام بہت اونچا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کہ کیونکہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کے صدقے، جس جماعت کی قربانیوں کے صدقے میں یہ دین ہم تک پہنچا ہے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کی صحبت کو اختیار کیا، آپ کی دعوت کو قبول کیا، پھر آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو صحابہ کرام میں تمام کے تمام صحابہ بڑے قابل احترام ہیں، لیکن ان میں کچھ مراتب ہیں۔ خاص طور پر جو اعزاز خلفائے راشدین کو حاصل ہے وہ تمام صحابہ کو حاصل نہیں۔ خلفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہذا یہ 4 خلفائے راشدین ہیں، اور ان کو جو اعزاز حاصل ہے وہ ایک خاص مقام رکھتا ہے صحابہ کرام کی جماعت کے اندر۔ پھر عشرہ مبشرہ وہ صحابہ کرام جو 10 صحابی جن کو اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت عطا کی۔ عشرہ مبشرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جن کو جنت کی بشارت دی گئی، تو لہذا یہ جو صحابہ ہیں ان کا ایک بڑا اعزاز ہے، ایک بہت بڑا مقام ہے۔ تو لہذا سارے کے سارے صحابہ اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے ساتھی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور یار غار بھی ہیں، اور یار مزار بھی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور سفر میں اور حضر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے حضور نے حضرت عمر کو، اور اسی طریقے سے حضرت عمر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز عطا کیا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ داماد بھی ہیں۔ یعنی داماد بھی وہ کہ جن کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حوالے سے اس کائنات کے اندر آپ واحد شخصیت ہیں جن کے نکاح میں حضور کی کسی بھی نبی کی 2 صاحبزادیاں ہوں۔ تو لہذا اس حوالے سے جو اعزاز ان کو حاصل ہے، یہ داماد رسول ہیں، اور ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہیں، کیونکہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہیں، جو حضرت عبداللہ کے ساتھ پیدا ہوئیں، جو حضرت عبداللہ کی جو بہن ہے حضرت ام حکیم بیضا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ہے۔ تو اس حوالے سے ان کا رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دامادی کے علاوہ بھی ہے۔ تو لہذا ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں، اور آپ کے
داماد بھی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں، تو اس حوالے سے ان صحابہ کرام کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ لیکن ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام خاص ہے، وہ اس اعتبار سے کہ دیکھیں آپ کو کہا جاتا ہے ذو النورین، تو ذو النورین یعنی دو نور والے، کس حوالے سے کہ حضور کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں تھیں، تو اس حوالے سے تو آپ کا ایک خاص اعزاز ہے۔ تو لہذا ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی خدمات ہیں اسلام کے لیے اور آپ کی قربانیاں ہیں۔ آپ واحد صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ ایک ہجرت جو ہے آپ نے حبشہ کی طرف کی اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور پھر دوسری ہجرت آپ نے مدینہ منورہ کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جیسا کہ میری امت میں وہ واحد صحابی ہے جس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی۔ تو لہذا اس حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص اعزاز ہے، خاص مقام ہے۔ تو ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی ہیں، اور آپ غزوہ بدر میں آپ نے شرکت نہیں کی۔ جس وقت آپ کو خلیفہ نامزد کیا گیا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری نہیں ہے، کہ یعنی وہ صحابی جو بدر میں شریک نہیں ہوئے، تو لہذا اس بنا پر ان کو خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن جو کبار صحابہ تھے، جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، خاص طور پہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا نہیں، حضرت عثمان جو ہیں وہ بدری ہیں، اس لیے کہ یہ جو بدر میں انہوں نے شرکت نہیں کی وہ اس وجہ سے کہ آپ کی جو اہلیہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیماری کی وجہ سے ان کو کسی تیماردار کی ضرورت تھی، تو حضور نے فرمایا عثمان تم جو ہے مدینہ کے اندر ٹھہرو اور حضرت رقیہ کی جو ہے خدمت کرو۔ تو اس بنا پر کیونکہ حضور کا حکم تھا، اس حکم کو پورا کرتے ہوئے یہ مدینہ میں ٹھہرے۔ حضور نے کہا کہ تم نے غزوے میں شرکت نہیں کرنی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت رقیہ کا جب انتقال ہوا ہے اور اسی دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت کو تقسیم فرمایا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مال غنیمت عطا کیا، اور کہا کہ کیونکہ تم میرے حکم کی وجہ سے جو ہے تم نے شرکت نہیں کی غزوے میں، تو لہذا تمہیں بھی جو ہے مال غنیمت میں حصہ ملے گا۔ تو اس حوالے سے صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان جو ہے وہ بدری ہیں۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی اوصاف عطا کیے تھے۔ سب سے بڑی صفت تو آپ کی سخاوت تھی، جو کہ مشہور ہے کہ آپ جو ہے بہت زیادہ سخی تھے، اور آپ نے جو ہے اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو جب بھی ضرورت پڑی ناظرین کسی قسم کی یعنی مدد کی، تعاون کی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے ہوتے تھے اور آپ پیش ہوتے تھے، اور جب بھی موقع ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالتے تھے۔ خاص طور پر جو بیر روما ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے اندر پانی کی قلت تھی۔ ایک کنواں تھا جس کا پانی بہت میٹھا تھا، اور وہ یہودی کی ملکیت تھا، وہ یہودی جو ہے وہ اس کو فروخت کرتا تھا اس کے پانی کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی کہ کاش کہ یہ کنواں جو ہے یہ مسلمانوں کو مل جائے، اس کا پانی جو ہے مسلمان استعمال کریں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بھئی تم اس کو جو ہے فروخت کر دو۔ تو اس نے کہا جی میں اس کو فروخت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا بھئی جو تم قیمت چاہو میں دینے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں بیچنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بڑی فراست عطا کی تھی، آپ بڑے ذہین آدمی تھے۔ آپ نے اس کو کہا دیکھو میرے پاس ایک تمہارے لیے ایک ڈیل ہے، وہ ڈیل یہ ہے کہ یہ کنواں تمہاری ملکیت میں رہے، اور تم کیا کرو، جیسے اس نے کہا کہ اس کی قیمت اگر 80,000 درہم ہے تو تم ایسا کرو 40,000 درہم مجھ سے لے لو اور کنواں تمہاری ملکیت میں رہے۔ ایک دن ہفتے میں ایک جو 7 دن ہوتے ہیں ان میں ایک دن پانی جو ہے وہ تم استعمال کرو بیچو، اور ایک دن میں کروں، یعنی اس کی ہم باریاں باندھ لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ کنواں بھی تمہارے پاس رہے گا اور پانی بھی تمہارے کنٹرول میں رہے گا۔ صرف ہفتے میں جو ہے 3 دن تم نے مجھے دینا ہے، میں اس پانی کو استعمال کروں گا، میں فروخت کروں، جو بھی کروں۔ تو وہ اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی ڈیل ہے، بھائی کنواں بھی میرے پاس، آدھے پیسے بھی مجھے مل رہے ہیں۔ تو اس نے رضامندی کر لی۔ لہٰذا ناظرین کیا ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری ہوتی تھی تو آپ جو ہے وہ پانی فری میں دیتے تھے،
مسلمانوں کو کہتے تھے کہ بھائی جس دن میری باری ہے اس دن تم آؤ پانی بھر کے لے جاؤ فری کے اندر. تو لہذا کچھ عرصے بعد اس نے کہا بھائی میرے سے تو کوئی پانی خریدتا نہیں ہے, سارا جب آپ کا فری کا موقع ہوتا ہے تو سب آپ سے لے لیتے ہیں اور آپ فری میں دیتے ہیں, تو اس کا بزنس تو ٹھپ ہو گیا. تو لہذا اس نے کہا کہ بھئی آپ ایسا کرو اور پیسے دو آدھے اور یہ پورا کنواں آپ لے لو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کنواں خرید کر جو ہے مسلمانوں کے لیے وقف کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی جو ہے وہ انتہا پر تھی اور آپ نے حضرت عثمان کو دعائیں دی. لہذا ناظرین, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 11 مرتبہ آپ کو جنت کی جو ہے بشارت دی گئی. یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر آگے ہوتے تھے. یہ جو مسجد نبوی کی جب توسیع کا معاملہ آیا تو لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا, آپ نے وہ باغ وقف کر دیا اور کئی ہزار جو ہے رقم عطا کی جس سے مسجد نبوی کی جو ہے توسیع ہوئی. تو لہذا ناظرین, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک خاص مقام عطا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو باطنی جو صفات سے نوازا تھا. لیکن سخاوت ہونا یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے, یہ بہت بڑی صفت ہے. اسی طرح سے آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کامل الحیاء والایمان, کہ آپ انتہائی درجے حیادار تھے اور ایمان کے اعتبار سے آپ مکمل تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو ایک دفعہ ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے بھیجا اور جب وہ لے کے گئے تو واپس آئے تو حضرت زید نے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی, وہ حضرت زید چھوٹے تھے, حضور کے خادم تھے, آپ حضرات کو پتہ ہے منہ بولے بیٹے تھے, تو پوچھا کہ کیسا پایا؟ کہا یا رسول اللہ کہ آپ کے داماد حضرت عثمان جس طرح سے ان کا باطن خوبصورت ہے اتنا ہی ان کا ظاہر بھی خوبصورت ہے, اور دونوں جو آپ کی بیٹی اور داماد انتہائی درجے حسین اور جمیل ہیں, یعنی ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام صفتوں سے ان کو نوازا تھا. ناظرین, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ آج کا یہ جو سائپرس ہے, انشاءاللہ میں پلان کر رہا ہوں کافی عرصے سے, ابھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لے آیا ہے کہ جہاں پہ صحابہ کرام کی قبور ہیں, اور یہ جو سائپرس جس کو اس زمانے میں قبرص کہا جاتا تھا, اور یہ ٹرکی اور جو گریس ہے یونان اس کے درمیان ایک ملک ہے چھوٹا سا, آپ حضرات نے دیکھا ہوگا, کافی ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں پہ. جو سائپرس ہے قبرص تک جو ہے وہ اسلام جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پہنچا. آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی آپ مجھے اجازت دیں کہ کیونکہ جب شام فتح ہو گیا تھا تو شام کو ہر وقت خطرہ ہوتا تھا رومیوں سے کہ وہ اس راستے سے جو ہے وہ حملہ کریں گے, یہ جو ایجپٹ ہے اور پھر اسی طریقے سے جو یونان ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ جو سمندری علاقہ ہے اس پہ ہمارا کنٹرول نہ ہو, جب تک یہ محفوظ نہ ہو, اس وقت تک جو ہے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی کیسے کیا ہوگا؟ ان کا کہ جی بحری بیڑا بنائیں گے اور اس کے ساتھ حملہ کریں گے. تو حضرت عمر نے کہا بھئی یہ تو سمندر کی لڑائی ہے, اور یہ تو سمندر, کیونکہ یہ لوگ تو یوز ٹو نہیں تھے, عرب تو ریگستان کے لوگ تھے. تو حضرت عمر نے منع کر دیا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی, کہا کہ بالکل آپ تیاری کریں اور آپ جو ہے حملہ کریں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں اسلام جو ہے وہ حضرت عثمان کے دور میں یہ قبرص تک جو ہے سائپرس تک جو ہے وہ پہنچ گیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک یعنی انتہائی زیرک سیاستدان تھے اور کاتب الوحی تھے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے اوپر اعتماد تھا. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جو وحی نازل ہوئی اس وحی کو جو لکھا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا. تو کتابت وحی کا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا, اور حفاظت قرآن کا اور جامع قرآن کا جو اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا قرآن کو جمع کرنے کا وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا. لہذا میں ایک دفعہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا یا غالباً کسی اسکالر کی تقریر سن رہا تھا, تو انہوں نے ایک بڑا اچھا نقطہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے سورہ رحمان ہے, سورہ رحمان کا کیا ہے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عثمان بن عفان, یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے جامع قرآن یعنی قرآن کو جمع کرنے کا جو کام ہے وہ کس سے لیا؟ عثمان بن عفان سے. یعنی عثمان کا وزن, عفان کا وزن, اور قرآن کا وزن, انسان کا وزن, یہ بیان کا وزن جو ہے یہ سارے کے سارے اوزان ایک ہیں.
تو یہ ایک علمی بات ہے، نکتہ ہے، کوئی یعنی وہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے کوئی بہت بڑی تحقیق پیش کر رہا ہوں، صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام لیا، اور اسی لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی تھے اور حافظ القرآن بھی تھے. اسی لیے یہ جو قرآن آج میرے پاس اور آپ کے پاس موجود ہے، اور جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، تو مصحف عثمانی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع فرمایا. تو لہذا ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو شخصیت ہے اس کے اوپر کافی گفتگو ہو سکتی ہے. کئی کتابیں لکھی گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. اب یہ اسلام کی تاریخ کا ایک دردناک پہلو ہے کہ آپ ایک دیکھیں ایسے امام ہیں، ایسے خلیفہ ہیں، ایسی شخصیت ہیں کہ جو شہید مظلوم ہے. میں اس لیے ان کو شہید مظلوم کہتا ہوں ناظرین کہ ایک شخص جو ہے وہ مسلمانوں کا امیر ہو، حاکم ہو، خلیفہ وقت ہو، اتنی بڑی شخصیت، داماد رسول، عشرہ مبشرہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے اتنی بڑی شخصیت، اور مدینہ منورہ کے اندر ہو، اور اس کے پاس اختیار ہو، طاقت ہو، اور لیکن کیا کہ وہ صرف اس وجہ سے کہ کہیں ان کی وجہ سے مدینہ منورہ کے اندر خون ریزی نہ ہو، اور وہ کہیں مدینہ میں جو فساد پھیلے اس کا سبب وہ نہ بنے، مسلمانوں کی تلواریں آپس میں اٹھیں اس کا سبب وہ نہ بنے. تو صرف اس وجہ سے جو ہے اپنے آپ کو شہید کروا لیا، لیکن مسلمانوں کے اندر تفرقہ نہیں پڑنے دیا. اس حوالے سے دیکھا جائے اپنے ہی گھر کے اندر، اپنی حکومت میں، اپنے ہی دارالخلافہ میں، کیپٹل میں جو ہے وہ آج کے دور کے اندر ناظرین انسان کے پاس تھوڑا سا اختیار ہو، تھوڑی سی طاقت ہو، تھوڑی سی قوت ہو، تو آپ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے. وہ تو جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ تباہ برباد کر دیتا ہے. آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ کہا کہ کل ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ میں وجہ بنوں کہ بھئی عثمان وجہ بنا مسلمانوں میں آپس میں تفرقے کا یا لڑائی کا. تو لہذا ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، حضرت عثمان بھی موجود تھے. تو لہذا جیسی احد پہاڑ ہلا اور آتا ہے کہ اس پہ زلزلہ آیا یا وہ خوشی کے اندر جھوم اٹھا. ایک ہمارے مدینہ منورہ میں ایک عالم سے ان کے ساتھ جب میں گیا احد پہ، تو انہوں نے عجیب بات، یہ نکتہ انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ احد پہاڑ خوشی سے جو ہے وہ جھوم رہا تھا. یہ جو زلزلہ ہے یہ تو اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی، تو وہاں کہاں اللہ کسی سے ناراض ہو رہا ہے. کہا کہ وہ پہاڑ جھوم رہا تھا. تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اس کو کوڑا مارا، پاؤں مارا، اور کہا اے احد تھم جا، تیرے پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے. ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت عثمان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی. اب ناظرین سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو بیعت رضوان ہے، جس کو بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے، بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، کس بنا پر تھی؟ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ بھیجا تھا کہ بھئی آپ مذاکرات کریں. تو ایک افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. تو اس بنا پر کہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14,000 صحابہ کرام کو درخت کے نیچے جمع فرمایا اور بیعت کی کہ ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے. لہذا ناظرین اس بیعت پہ اللہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنین سے جنہوں نے بیعت کی. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی. تو اللہ ان مومنین سے تو راضی ہو رہا ہے کہ جو بیعت کر رہے ہیں، اور جس کے لیے بیعت کی جا رہی ہے، جس کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی جا رہی ہے، کیا اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا؟ اس سے تو بدرجہ اولا راضی ہوگا. پھر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اور دایاں ہاتھ رکھا اور تمام کے تمام صحابہ کرام سے کہا کہ ایک دوسرے کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھو، اور حضور کے ہاتھوں پہ سب نے ہاتھ رکھا. اور آپ نے جب بیعت لی تو فرمایا کہ یہ جو بایاں ہاتھ ہے اس ہاتھ کو رکھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان سب کے ہاتھوں پر. تو جن
جن کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہو، جن کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہو، اور اللہ ان سے کہہ رہا ہو کہ میں تم سب سے راضی ہوں، اور حضور کہہ رہے ہو کہ یہ ہاتھ جو ہے یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہو، تو کتنا بڑا اعزاز ہوگا، یہ کتنی بڑی ان کی شخصیت ہوگی۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ ناظرین، جو حضرات صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں، صحابہ کرام کو جو ہے وہ برا بلا کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ منافق ہو گئے تھے، یا صحابہ جو ہے وہ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو ہے وہ اسلام سے پھر گئے تھے، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا آدمی قرآن کے اندر جن کے بارے میں آیتیں نازل ہو رہی ہوں، اور قرآن جو ہے وہ ان کو کہہ رہا ہو ان کے بارے میں کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ ناظرین، یہ اصحاب شجرہ یہ وہ لوگ ہوتے تھے کہ جب کسی مقام پر یا کسی جگہ پر شرکت کرتے تھے، کسی جگہ پہ ہوتے تھے، تو لوگ ان سے برکت حاصل کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے یہ اصحاب شجرہ ہیں، اصحاب شجرہ، یعنی اتنے بڑے اعزاز۔ جیسے اصحاب بدر کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہ بدری ہے، اسی طریقے سے آتا تھا کہ یہ اصحاب شجرہ ہیں، یعنی یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بیعت شجرہ میں شرکت کی تھی۔ تو ان کا اعزاز اتنا بڑا، تو جن کے لیے کی جا رہی ہو ان کا اعزاز کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا۔ تو لہذا ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری اور بھی کئی بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان کسی کو اپنی بیٹی دیتا ہے نا، تو جو سسرال ہوتا ہے نا، ساس سسر اور سالے، ان کو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان جس کو ہم نے بیٹی دی ہے، رخصتی کے بعد، شادی کے بعد، اس کا ہماری بیٹی کے ساتھ، ہماری بہن کے ساتھ، ہماری بھتیجی کے ساتھ کیسا رویہ رہا ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کیلیبر کا آدمی ہے، کس اخلاق کا، کس کردار کا آدمی ہے۔ ساس کو، سسر کو پتہ ہوتا ہے، اگر اس کا کردار ٹھیک نہ ہو، اس کا اخلاق ٹھیک نہ ہو، اس کا رویہ ٹھیک نہ ہو، تو کوئی اپنی دوسری بچی دیتا ہے، یا کوئی اپنی بھتیجی بانجی اس کے نکاح میں دے گا؟ کبھی نہیں دے گا۔ وہ کہے گا نہیں، یہ بندہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میری کئی بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے کس کو دیتا؟ حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے ناظرین۔ تو یہ بدقسمتی رہی، یہ شاید اللہ کی طرف سے ایسا ہی لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مقام دینا تھا، ایک بہت بڑا اعزاز دینا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو شہید کا رتبہ بھی دینا تھا، یعنی سارے مراتب اللہ نے ان کے لیے جمع کیے ہوئے تھے، تو وہ شہید کر دیے گئے۔ تو لہذا ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقیق القلب تھے، قرآن سے انتہائی درجے تعلق تھا، اور جس وقت آپ کو شہید کیا گیا اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور جب آتا ہے کہ جب آپ قبرستان جاتے تھے تو بہت ڈھارے مار مار کے روتے تھے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی آنسوں سے۔ پوچھا جاتا ہے عثمان کیوں؟ آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ ذو النورین ہیں، آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے، تو آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، یہ جو قبر ہے آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ ٹھیک ہو گئی تو ساری منزلیں ٹھیک، اگر یہ خراب ہو گئی تو پھر تو گزارا نہیں ہے، پھر انسان تو پھنس گیا۔ تو آپ قبر کے اندر، قبرستان پہ جا کے اور قبر کے سرانے بیٹھ کر جو ہے رویا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں حضرت عثمان جیسی شخصیت اپنی آخرت کو لے کر اتنا فکر مند ہے، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو ہمیں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کی طرف سے بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔